رمضان المبارک کا چاند ایک غریب کی آزمائش اور تراویح کی برکت چاند کی پہلی جھلک نظر آتے ہی پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گھروں میں سحری اور افطاری کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ بچے چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر دوڑ رہے تھے اور مساجد میں عبادت گزاروں کی رونق بڑھ گئی تھی۔ ہر طرف رمضان کی برکتوں کا احساس تھا، لیکن ایک طرف مسجد کے دروازے پر بیٹھا ایک بوڑھا فقیر بابا رحمت آسمان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جھریوں بھری آنکھوں میں ایک چمک تھی، مگر ساتھ ہی ایک اون کہی کہانی بھی چھپی ہوئی تھی۔ وہ چاند کو دیکھ کر مسکرا تو رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک گہرا راز تھا۔ کیا یہ چاند اس کے لیے بھی خوشیوں کا پیغام لایا تھا، یا پھر یہ رمضان بھی اس کے لیے بھوک، آزمائش اور تنہائی کا مہینہ بننے والا تھا؟ اور پھر مسجد کے ایک نوجوان احمد نے بابا کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ کہانی ہے محبت، رحمت اور رمضان کی حقیقی برکتوں کی، جہاں ایک چھوٹا سا عمل کسی کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ جذباتی اور سبق آموز کہانی دیکھنے کے لیے کنگز ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچے خوشی سے چاند دیکھنے کے لیے چھتوں پر دوڑ رہے تھے۔ بازاروں میں سحری اور افطاری کی خریداری ہو رہی تھی اور مساجد میں رونقیں بڑھنے لگی۔ ہر طرف ایک نورانی ماحول تھا، لیکن مسجد کے دروازے پر بیٹھا ایک بوڑھا فقیر بابا رحمت آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ چاند کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جیسے وہ کسی اپنے سے بات کر رہا ہو۔ نماز عشاء کے بعد جب لوگ تراویح کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک نوجوان احمد نے بابا کو مسجد کے دروازے پر بیٹھے دیکھا۔ احمد ہمیشہ بابا رحمت کو وہیں بیٹھے دیکھتا تھا، لیکن آج رمضان ہے کہ پہلی رات تھی، اس لیے وہ ان کے پاس چلا گیا۔ احمد نے محبت سے پوچھا، بابا آپ تراویح پڑھنے کے بجائے یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اندر چلیں، آج رمضان کی برکتوں کی شروعات ہے۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا میری ہمت اب کمزور ہو گئی ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن مسجد کی دہلیز پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت سنتا ہوں۔ یہ آواز ہے میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ اللہ کے کلام کو سننے سے بھی دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر احمد کا دل بھر آیا۔ وہ بولا، بابا آج سے آپ میرے ساتھ بیٹھ کر تراویح سنیں گے اور افطاری بھی میرے ساتھ کریں گے۔ اگلی رات احمد بابا کو مسجد کے اندر لے گیا اور ان کے لیے ایک کرسی رکھ دی تاکہ وہ آرام سے تراویح سن سکیں۔ ہر رات بابا قرآن کی تلاوت میں ڈوب جاتے، جیسے وہ برسوں کی پیاس بجھا رہے ہوں۔ تراویح کے بعد احمد انہیں کھانے کے لیے لے جاتا اور یوں رمضان کی راتیں نور اور محبت سے بھر گئیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں بابا کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ایک رات تراویح کے بعد احمد نے انہیں کمزور حالت میں پایا۔ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اس رمضان کی تراویح نے میرے دل کو سکون دے دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے اللہ کا کلام آخری بار اتنی محبت سے سنا۔ چاند رات کو بابا رحمت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن احمد کے دل میں ان کی محبت اور تراویح کی برکتوں کی یاد ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد اور محبت کا موقع بھی ہے۔ تراویح صرف قیام کی عبادت نہیں، بلکہ روح کو تازگی اور دل کو سکون دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہم کسی ضرورت مند کا سہارا بنے تو یہی اصل عبادت اور رمضان کی برکت ہے۔ رمضان صرف روزے رکھنے اور عبادت کرنے کا مہینہ ہے نہیں، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے، محبت بانٹنے اور ان کی دعائیں لینے کا بھی بہترین موقع ہے۔ احمد کی ایک چھوٹی سی نیکی نے بابا رحمت کی زندگی کے آخری رمضان کو خوشیوں سے بھر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تراویح کی برکتیں صرف قیام اور تلاوت میں نہیں، بلکہ کسی ضرورت مند کے دل میں سکون پیدا کرنے میں بھی ہے۔ شاید ہماری ایک مدد، ایک مسکراہٹ یا ایک چھوٹا سا قدم کسی کے لیے زندگی بدلنے والی نیکی بن جائے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو کنگز ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔
مزید خوبصورت اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ رمضان کی برکتیں سب کے لیے، کسی کے لیے بنے رحمت کا ذریعہ ہے۔